اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں ایک ایسی اصولی بات ارشاد فرمائی ہے جو یہودیوں کو سمجھ نہیں آئی، جو نصرانیوں کو سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کرے ہم سب کو بہرحال وہ سمجھ آ جائے۔ غور سے سن لیں تمام مرد و خواتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے نعمت آنے کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اب اس کی اتنی لمبی چوڑی تشریح ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ سن لیجئے، پھر میں اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نعمت آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس نعمت کو بدل ڈالا ہے آنے کے بعد، تو پھر سزا سخت سے سخت ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے ہم جس ملک میں بستے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعمت ہے بہت بڑی، لیکن اس مقصد کو ہی بدل ڈالا اور سزائیں بھگت رہے ہیں۔ نمبر دو، اگر کسی آدمی کو یہی حفظ قرآن دیکھ لیجئے، بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ایک حافظ قرآن کی زبان تلاوت قرآن کے بغیر رہتی ہے اور اس کا دل حافظ قرآن جو ہوگا وہ دنیا کے کسی بھی آدمی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غرور اور متکبر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی اسے اپنے مال کے ذریعے، عہدے کے ذریعے، گھر کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، دولت کے ذریعے، حسن کے ذریعے مائل کرنے کی کوشش کرے یا قائل کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ جواب دیتا ہے ان تمام چیزوں کی طرف میرا دھیان نہیں ہے، اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت میرے سینے میں رکھ دی ہے، قرآن مجید کی شکل۔ اگر کوئی حافظ ایسا نہیں ہے تو سمجھ لے کہ وہ قرآن کی ناقدری کر رہا ہے۔ حافظ قرآن کو خوددار ہونا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذاتی معاملات بالکل نہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں مولانا طیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حافظ قرآن نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ سب میں سے شاید کچھ حفاظ ہوں، حافظ نہیں بھی ہیں، ایمان والے تو سارے ہی ہیں الحمدللہ۔ اگر حافظ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تو ایمان والے نے پھر کوئی اور جھنڈا اٹھانا ہے، اس نے بھی اسلام ہی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ پاکستانیوں کو جب یہ سمجھ آ گئی تو پھر یہ ملک کافی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، اللہ کی نعمت آنے کے بعد بدل ڈالنا، بڑا سخت سزا ملتی ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے 5 وقت نماز باجماعت کی توفیق مل گئی۔ اب کچھ عرصہ اس نے اس عادت کو اپنائے رکھا، لیکن پھر اس نے اپنی عادت کو تبدیل کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے ایک نیکی کی توفیق ملنے کے بعد، بہت گہری بات ہے، غور سے سن لیجیے، کسی بھی نیکی کی توفیق ملنے کے بعد اگر اس نیکی میں اب دل نہیں لگ رہا، سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے توفیق واپس لے لی گئی ہے۔ یہ سن لیجئے۔ اسی طریقے سے ہماری بہنیں خواتین تشریف رکھتی ہیں۔ ایک خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردے کی توفیق مل گئی، لیکن پھر ایسی خواتین سے راہ و رسم بڑھے
کہ ان کا اثر لے کر پردہ ترک کر دیا، بالوں کو کٹوا لیا، ناخن بڑھا لیے، اور یہ سمجھنے لگے کہ اب میں ترقی یافتہ اور جدید تہذیب کی دل دادہ ہو گئی ہوں اور میری قدر بڑھ گئی ہے، تو سن لیجئے، مومن مرد ہے یا عورت ہے، اس کی صرف اور صرف یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں میری قدر بڑھتی چلی جائے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی یہ بتائے کہ جی فلاں آدمی آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے کب کہا کہ ہمیں کچھ سمجھا جائے؟ واقعی ٹھیک ہے، نہ سمجھا جائے۔ مومن کے تو دن رات گزرتے ہی اس میں ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں اپنا مقام بنائے۔ مخلوق کی نظر میں مقام بنا کر کیا کرنا ہے اس نے؟ البتہ یہ ضروری ہے کہ مخلوق کے حوالے سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شر سے بہرحال محفوظ فرمائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، آپ یقین جانیے، جو نعمت ملنے کے بعد اس نعمت کو بدل ڈالتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ رمضان مبارک نعمت ہے، روزے نعمت ہیں، تراویح نعمت ہے، نیکی کی توفیق نعمت ہے، شیطان کو قید کر دیا گیا اس مہینے میں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے مسلسل آواز لگاتے ہیں آسمان سے زمین والوں کے لیے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اب یہ دونوں باتیں تو آپ سنیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ملکی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ میں تو بلکہ یہ کہوں گا، اچھے خاصے دیندار لوگوں کے میں نے گھر دیکھے ہیں، شادیوں کے دنوں میں نماز کا اہتمام بالکل ختم ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں اگر کوئی خوشی آ گئی ہے تو اس دن سب سے زیادہ جس کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ خوشی عطا کرنے والے کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شادی کی عمر کو پہنچا ہے تو وہ عمر کس نے عطا کی ہے؟ وہ اللہ نے عطا کیا، تو اس کی شادی ہو رہی ہے نا۔ صحت ہے تو شادی ہو رہی ہے۔ اب نتیجہ پھر یہ نکالا سارے گھر والوں نے کہ جو خوشی عطا کرنے والا ہے اس کے حقوق کو سب سے پیچھے کر دیں۔ مصروفیت تھی، اب کیا کیا جائے؟ غلط بات ہے۔ سب سے زیادہ حق اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کو میں تو صرف اشارتاً کہہ کے اب آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے اور یہ اللہ سے ہم سب توفیق مانگیں۔ یا اللہ، یہ صحت آپ کی نعمت ہے، زندگی آپ کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد کا تذکرہ ہوا، دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جنت میں ایک کا مقام دوسرے سے زیادہ تھا۔ خواب میں دیکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے خواب دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا کہ جی میں نے ان دونوں کو دیکھا لیکن فلاں کا مقام زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام اس لیے زیادہ ہے، تم دیکھو کہ دوسرے کو زندگی کا 1 سال اور مل گیا تھا، تو پھر اس 1 سال کی جو عبادت ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اس نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہماری عمر والے کئی لوگ واپس جا چکے ہیں۔ تو یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے 1 مہینہ اور عطا کر دیا، اس نے صحت عطا کر دی، اس نے ایک موقع اور دے دیا۔ پھر کتنی نمازیں بڑھتی جا رہی ہیں، کتنے روزے بڑھتے جا رہے ہیں، کتنی تراویح بڑھتی جا رہی ہے، کتنی سخاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ایک سانس کی انسان کو نعمت سمجھنے چاہیے اسے۔ دوسری بات جو اس رکوع میں ہے وہ آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، ایک بری عادت ہے کافروں کی، مسلمانوں کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے گھر پر ہنسنا، کسی کے لباس پر ہنسنا، کسی کے گھر کے سامان کم ہونے پر ہنسنا۔ میں ان خواتین سے کہتا ہوں، خصوصاً خواتین سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی، جب کسی کے گھر کا نقشہ کھینچتے ہیں آ کر اپنے گھر میں کہ فلاں کے گھر گئے چارپائیاں ایسی ہیں، فلاں کے گھر گئے فرنیچر ایسے ہیں، فلاں کے گھر گئے کپڑے ایسے ہیں، فلاں کے گھر گئے دیواریں یہ ہیں، فلاں کے گھر گئے کھانے پینے کے سامان کی یہ حالت ہے۔ اللہ سے ڈریں، وہ ان سے بدتر تمہیں نہ کر دے گا۔ جو آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے،
یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا مذاق اڑانے والا پسند نہیں ہے۔ وہ شاہ کو گدا کر سکتا ہے اور گدا کو شاہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، ان کے ماموں بیرون ملک میں رہتے تھے تو یہ بیچارے غریب تھے۔ یہ جب ماموں کے گھر جاتے تھے تو وہ ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوتے تھے۔ یہ 2-3 بہن بھائی اکٹھے رہ جائے، چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، تو وہ ممانی صاحبہ جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے پھینک دیتے تھے انہیں دیکھ کر، اور پھر جب تک یہ بیٹھے رہتے تھے وہ کھاتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو بس 15-20 سال کا عرصہ ہوتا ہے یا 20-25 سال کا عرصہ ہوتا ہے، 20-25 سال کے بعد حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ وہ ڈرائی فروٹ پیچھے پھینکنے والے خود ان کے گھر آئے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیجیے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں وہ دن یاد آتا ہے کہ کہاں ہمارے ماموں کے گھر ہم جاتے تھے، کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ ایک مومن سوچ نہیں سکتا کسی کے گھر جا کر دوسری جگہ۔ اب مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا، آپ دیکھیں صحیح، 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کسی کے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ تصور کیجیے، نہیں پسند تو اسے ایک طرف کر دیا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے آیت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتا تھا سردار امیہ بن خلف، غریب صحابہ کے مذاق اڑایا کرتے تھے بڑے بڑے کافر سردار۔ اصل مسئلہ یہ ہے جب انجام پتہ ہو تو پھر انسان مذاق اڑانا کا رسک نہیں لے سکتا۔ اب ذرا بتائیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں اور ان کا سردار کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی فضاؤں میں بسے ہوئے اور ان کا سردار جہنم کے انگاروں میں ہے۔ تو سمجھ لیجئے قیامت والے دن جتنے متقی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے غالب ہوں گے انشاءاللہ کفار پر۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سارے جانتے ہیں اس آیت کو، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جنت میں ہر جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرمائے گا۔ میں خواتین سے بطور خاص ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ایک ترجمہ تو یہی ہے بغیر حساب کتاب کے رزق، کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ چیزیں اتنی زبردست ہوں گی کہ ان چیزوں کی مالیت کے بارے میں بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ دنیا آج جو ہمارے سامنے ہے، جتنا مرضی کوئی قیمتی پلاٹ ہو سوچا جا سکتا ہے، کروڑ کا ہوگا، کروڑ کا نہیں ہوگا تو ارب کا ہوگا، ارب کا نہیں ہوگا تو شاید کھربوں میں چلا جائے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قیمت کے بارے میں نہ سوچا جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم سے کم ہو سکتی ہے، لیکن سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنتی خاتون کو جو دوپٹہ عطا کریں گے اس ایک دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کی دولت سے زیادہ ہے۔ تصور کیجیے، خواتین کو ویسے بھی اچھے لباس کا شوق ہوتا ہے تو اللہ ان کی نفسیات خوب جانتا ہے، انہی کے ذوق کے مطابق بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تمام لوگ ایک ہی امت تھے، یہ بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں یہ 2 جگہ پر آیا ہے، یہاں بھی ہے اور سورۃ یونس میں بھی ہے، فی الحال یہاں سمجھ لیجیے اسے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ جب پیدا ہوئے تو سارے اختلاف اس وقت کے چلے آ رہے ہیں، نہیں، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام مسلمان ہے، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی اس وقت نصرانی نہیں تھا، کوئی ہندو سکھ، یہ تو نام ہی نہیں تھا، صرف ایک نام تھا، اور وہ نام کیا تھا ذرا کہہ دیجئے؟ مسلمان۔ کیا نام تھا جی؟ مسلمان، بس ایک نام۔ اب پھر جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی ہے تو اختلافات پیدا ہوتے گئے، اختلاف دور کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، سمجھ لیجئے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ زمین پر جب انسان کی آبادی کا آغاز ہوا تو کیا شروع میں انسانوں کے درمیان
دین کے حوالے سے کوئی اختلاف تھا تو آپ کا جواب ہونا چاہیے آغاز میں دین کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کا دین اسلام تھا۔ کیا دین تھا جی؟ اور سب کا نام کیا تھا؟ اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس وقت کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نام بھی نہیں تھا، صرف کیا نام تھا؟ مسلمان۔ اور سب کا دین کیا تھا؟ بڑھتے چلے گئے، اختلافات ہوتے چلے گئے۔ انبیاء کا کام ہے اختلافات کو ختم کرنا، انبیاء کا کام ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنا۔ تو ہم براہ راست اس پروگرام کے ذریعے پاکستانی علماء کو اور امت کے علماء کو یہ ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہیں کہ خدا را جب آپ انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء نے جیسے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر کے ایک امت مسلمہ بہترین تیار کی، اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ تو آپ سب جانتے ہیں، عظیم الشان جماعت صحابہ کرام کی، اسی طریقے کی محنت کر کے پاکستان میں بھی ہمیں صالحین کی ایک جماعت تیار کرنی چاہیے انشاءاللہ، اور پھر اسی جماعت کے ذریعے معاشرہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء بھی بھیجے، ہم نے کتابیں بھی بھیجی، حق کے ساتھ بھیجی، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں صحیح طور پہ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ عطا فرماتا ہے، تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ تیسری بات جو اس رکوع میں ہے وہ یہ ہے، دیکھیے ایک بات پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، یہ بات طے ہے، اللہ تبارک و تعالی آزمائے بغیر جنت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑا پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کی آزمائش کیے بغیر اسے جنت جیسا انعام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ اب آپ دیکھیے کل کے روزے کے حوالے سے بھی آزمائش ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں، رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ نماز کے لیے بھی آزمائش ہے، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ رزق کے لیے بھی آزمائش ہے، حلال کی طرف جانا ہے یا حرام کی طرف جانا ہے؟ زبان کے حوالے سے بھی آزمائش ہے، جھوٹ کے لیے استعمال کرنا ہے یا سچ کے لیے استعمال کرنا ہے؟ آنکھوں میں آزمائش ہے، حیا کے لیے یا بے حیائی کے لیے؟ ہاتھوں کے لیے آزمائش ہے، لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنے یا عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے کرنے ہیں؟ سرے سے آزمائش آزمائش ہے۔ یہ وہ پیپر نہیں ہے کہ میٹرک کے پیپر ختم ہوئے تو اب انٹرمیڈیٹ کے شروع ہو گئے، اب انٹرمیڈیٹ کے ختم ہوئے تو اب BS کے شروع ہو گئے۔ جب سے بلوغت ہوتی ہے اس وقت سے امتحان شروع ہوتا ہے، اور جس وقت تک آخری سانس ختم نہیں ہوتی اس وقت تک امتحان میں انسان رہتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اس موقع پر اس کا بتانا فائدہ مند ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت تھا وصال کا، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے بڑے ماہر تھے، تو انہیں آخری وقتوں میں تلقین کی جانے لگی، وہ جو حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ کہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا بیٹا بھی اس وقت موجود تھا، باقی لوگ بھی موجود تھے، تو وہ اب وہ حدیث پڑھنے لگے تاکہ یہ حدیث سن کر ہمارے والد محترم اور شاگرد کہتے تھے ہمارے استاد محترم کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ غور سے سنیے یہ بات، لیکن وہ اس وقت کہہ رہے تھے ابھی نہیں، وہ اس قسم کی کوئی بات کر رہے تھے، لوگ پھر پریشان ہو گئے۔ بعد میں جب وہ ان کی وہ مدہوشی کی کیفیت ختم ہوئی اور صحیح تھوڑے سے ہو گئے، بیٹے نے بھی کہا اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ابا جان ہم تو پریشان ہو گئے، ہم آپ کو حدیث کی طرف بلا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ تھی کہ شیطان اس وقت میرے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ احمد بن حنبل ساری زندگی تمہیں حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا لیکن تم میرے ہاتھ نہیں آئے اور تم مجھ سے بچ نکلے، تو میں شیطان کو کہہ رہا تھا میں تیرے شکنجے میں اس وقت تک نہیں آؤں گا، ابھی نہیں، جب تک میری سانس باقی ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ہم تو جب چاہتے ہیں شیطان کا شکنجے میں خود اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی غلط ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، سخت حالات ہیں، جنگوں کے حوالے سے آزمایا جاتا ہے، جہاد کے حوالے سے آزمایا جاتا ہے، مال میں کمی کر کے آزمایا جاتا ہے۔ اسی رکوع میں پھر جو تیسری بات ہے وہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں پر مال خرچ کیا جائے، مسکینوں پر کیا جائے، مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ بڑی اہم بات ہے، رکوع کی آخری بات ہے، جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یا خواتین بیٹھی ہیں یا براہ راست گفتگو جا رہی ہے، بہت اہم بات ہے۔ وہ ہے تو ایک حوالے سے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں اس کی تشریح کو اوپن کر دوں گا۔ وہ بات یہ ہے، جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت ظاہرہ صحابہ کرام کا تو جذبہ جہاد عروج پر تھا، لیکن کچھ جو مسلمان نئے نئے ہوئے اور بالخصوص جو منافقین تھے وہ جہاد سے منہ موڑے ہوئے تھے، انہیں جہاد کے میدان میں جانا پسند نہیں تھا۔ جہاد میں گویا انہیں موت نظر آتی تھی۔ جیسے آج آپ دیکھ لیجئے، اسرائیل دن دناتا پھرتا ہے اور 57 اسلامی ممالک جہاد سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سڑکوں پر آنا ہے، ہم نے پلے کارڈ اٹھانے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں، لیکن مجھے خود بتائیے کہ جتنا ظلم و ستم وہ کر رہا ہے فلسطینیوں پر، کبھی آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں، آپ یقین جانیے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہنا شروع ہوں کہ مسلسل وہ روتا رہے، ساری یہ رونق چمک دمک زندگی کی ختم ہو جائے۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے 6-7 منٹ کی بھیجی ہے، فلسطین کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ ہے تو انگریز خاتون، وہ غالباً صحافی ہیں، انہوں نے وہاں کے سارے حالات دکھائے ہیں، بچوں کی حالت کیا ہے، مساجد کی حالت کیا ہے، ہسپتالوں کی حالت کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو جہاد سے ابھی دوری پسند ہے۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سارے صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور بالخصوص منافقین جن کے دلوں میں کمزوری تھی۔ ترجمہ سن لیجئے، ممکن ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب میں نے یہ بتا دیا کہ یہ ساری بات جو ہے یہ ہے تو جہاد کے حوالے سے۔ اگر جہاد کو ناپسند کرو گے تو خطرات اور نقصانات اٹھاؤ گے، جہاد سے دور بھاگو گے پریشانیاں اٹھاؤ گے۔ لیکن ہم اس بات کو اب ہم عمومی طور پر دیکھ لیتے ہیں، پاکستان میں بھی یہ کئی واقعات ہو چکے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں کہ ترجمہ سنیے پھر میں بات تاکہ آسانی سے سمجھا سکوں۔ ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جوانی کے عرصے میں کئی نوجوان، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں، بعض اوقات ایسی محبت کر بیٹھتے ہیں کہ پھر ساری زندگی انہیں اسی محبت کی تکمیل میں نظر آتی ہے کہ اگر یہاں شادی ہو جاتی ہے پھر تو میری صبح طلوع ہوگی، اور اگر میری شادی یہاں نہیں ہوتی تو پھر یوں سمجھ لیجئے سورج میری زندگی کا جو ہے وہ طلوع کبھی نہیں ہوگا، وہ غروب ہی رہے گا، ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ بدقسمتی سے پاکستانی ڈرامے، پاکستانی فلمیں، موبائل کے گانے، موبائل کی فلمیں، وہ بھی ان جذبات کو خوب آگے بڑھاتی ہیں۔ نہایت افسوسناک واقعہ ہے، خود ہمارے مسلم ٹاؤن کا بھی ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے جو افسردہ کر گیا واقعہ وہ کراچی کا ہے۔ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، اور دونوں کے درمیان محبت کا آغاز ہوا، خطوط کا تبادلہ ہوا، گھر تک بات پہنچی، ہو سکتا ہے گھر والوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہو، یہ بھی کہا ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے، دونوں نے سکول میں ہی خودکشی کر لی تھی اپنے سکول۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ کئی چیزوں سے ہمیں بچا دیتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کچھ بننا چاہتے تھے وہ آپ نہیں بن سکے، وہ نہ بننا آپ کے لیے فائدہ مند تھا۔ فرض کیجئے کسی عہدے تک آپ پہنچنا چاہتے تھے، نہیں پہنچ سکے، شاید وہ نہ پہنچنا آپ کے لیے بہتر تھا۔ یہ صرف معاملہ شادی کا نہیں ہے، کاروباری معاملے میں
کوئی ڈیل ایسی تھی جس میں آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اچانک وہ ڈیل ساری کی ساری رک گئی۔ اگر قرآن کی یہ آیت یاد ہوگی تو انسان یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے اس میں میرا پیچھے چلا جانا ہی میرے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور انسان ان باتوں کو نہیں جانتا۔ یہ معاملے رشتے ناتوں کے بھی یہی معاملات ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں تو اخلاق کی حالات اتنے کمزور ہیں، بھائی بہن سے رشتہ مانگ لے، رشتہ نہ ملے تو وہ تعلقات ختم ہو گئے۔ قرآن کی اگر یہ آیت یاد ہوگی، اب ایک آدمی اپنے بہن کے گھر گیا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے، بہن نے کہا کہ نہیں، میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتی، وہ دل کے اندر تھوڑی سی ناراضی لیے بغیر واپس آ جائے گا اگر صحیح مومن ہے۔ وہ کہے گا شاید اس جگہ رشتہ نہ ہونا ہی میرے لیے بہتر تھا، اور وہ اپنی بہن سے یہ کہے گا کہ میرے اور آپ کے تعلقات، جو محبت پہلے تھی وہ محبت ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی، اس میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ ذرا میرے لیے آسانی پیدا کر لیجئے کہ کیا ہمارے معاشرے کے مرد اور عورتیں اتنے بڑے اخلاق پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے پہنچیں گے آپ؟ میں نے اس لیے، میں بھی اگر چاہوں تو میں بڑے آسان طریقے ہیں میرے پاس، 5-10 منٹ کا میں لکھا لکھایا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ یہ لیں جی، یہ جو میں نے پڑھا ہے سارا یہ ہے۔ لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ جن صورتوں میں احکامات ہیں ان صورتوں کی مکمل تشریح ہونی چاہیے۔ ابھی تو آپ کل دیکھیں گے طلاق کے حوالے سے ایک رکوع ابھی اور ہے، اس رکوع کے بعد پھر 4 رکوع ہیں مسلسل۔ قرآن مجید میں جتنا شوہر اور بیوی کے معاملات کو تفصیل سے بیان کیا گیا اتنا کسی چیز کو بیان نہیں کیا گیا۔ کبھی آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید۔ آخر ایک خاندان اللہ کی نظر میں اتنی اہم چیز ہے کہ وہ خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو ہم ان رکوع کو بھی انشاءاللہ پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ جو عورتوں کے لیے باتیں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، جو مردوں کے لیے باتیں ہیں وہ عورتوں کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ کامیاب کرنے میں، وہ بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ہی کے رکوع سے بلکہ خواتین کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو یہ کہوں گا کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں خواتین کو یہاں لائیں، خصوصاً یہ جو 2-3-4 رکوع اب آگے آ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون سازی جو کی ہے وہ ساری کی ساری قانون سازی کا مقصد عورتوں کو ظلم سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے بھی خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بھی خالق ہیں، وہ دونوں کو بالکل توازن کی حالت میں رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو مذاق مسخرے سے محفوظ فرما۔ اللہ کسی بھی انسان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع حدیث ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ اے اللہ ہم غرور اور تکبر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، آپ اختلافات کے خاتمے کے لیے آپ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، ہمیں بھی علم سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، ہم کمزور ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ سخت آزمائشوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام مال خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس مجلس میں بھی کئی ایسے ہمارے بھائی جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ مال خرچ کرتے ہیں آپ کے بندوں کے لیے۔ پروردگار ان سب کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، دنیاوی اور اخروی معاملات میں برکتیں، رحمتیں اور عنایتیں عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص جو آج کے درس کی آخری بات ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا علم کامل علم ہے، آپ کا علم ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اے اللہ جو آپ ہمارے لیے پسند کریں وہی ہمیں اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرما، جسے آپ ہمارے لیے ناپسند کریں ہمیں اس چیز کو اپنے لیے ناپسند بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔
پروردگار آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔